الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. صدق اللہ العظیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ. اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور پھر انسانوں کی دو طرح کی ضروریات بھی پیدا کی. انسان اپنی جسمانی بناوٹ کے لحاظ سے غذا کا، خوراک کا، ہوا پانی کا، ان چیزوں کا ضرورت مند اور محتاج ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنی بھی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں وہ سب انسانی جسم کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ انسان صرف جسم سے نہیں بنتا، بلکہ جسم اور روح جب آپس میں مل جاتے ہیں تو انسان مکمل ہوتا ہے. تو ایسے ہی جیسے اللہ نے جسم کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے زمین میں ان کو پیدا کیا، روح کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نبیوں کو دنیا میں بھیجا کرتے تھے. اور روح کی جو ضرورت ہے وہ ہدایت ہے، وہ ہدایت کا پیغام ہے. تو اسی روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں آتے تھے اور لوگوں کو ان کی روحانی غذا فراہم کرتے تھے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سلسلہ چلا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک یہ سلسلہ بلا ناغہ جاری رہا، مسلسل جاری رہا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نبیوں کے آنے کا سلسلہ بہت طویل زمانے تک بند ہو گیا. تقریباً 570-71 سال تک کوئی نیا نبی نہیں آیا مزید. تو جب نبی کوئی نہیں آیا تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد دنیا کی جو حالت تھی، مذہب کی حالت، ذاتی حالت، معاشی حالت، یہ ساری چیزیں بہت بدترین صورت اختیار کرنے لگی. خود عرب کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایک طویل زمانے تک نبیوں کا سلسلہ جاری نہیں ہوا تو پھر ان کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہوئیں. آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان میں خون ریزی بہت زیادہ ہوئی، بدامنی کا بہت زیادہ رواج پیدا ہوا، اور پھر ڈاکہ زنی کا رواج پیدا ہوا، چوری کا سلسلہ پیدا ہوا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا معاملہ، اور اسی طریقے سے وہ ہر طرح کے بتوں کی عبادت کرنے لگے. کوئی ایک بت نہیں تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے. 360 کے قریب بت تھے جو کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے. اور پھر اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ دو بہت بڑی حکومتیں تھیں، ایک رومی سلطنت تھی، ایک فارسی سلطنت تھی. رومی سلطنت، ان کا جو
سرکاری مذہب تھا وہ عیسائیت تھا، اور عیسائیت مکمل شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا یا خدا ماننے لگی تھی۔ اور دوسری طرف فارسی حکومت تھی جو آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اور پھر تیسری طرف ہمارے جو ہندوستان کا علاقہ تھا، یہاں بھی بت پرستی بھرپور رواج لیے ہوئے تھی، اور معاملہ بالکل ذات پات کی حد تک، جیسا کہ آج بھی انڈیا میں ہے، ذات پات کا بھرپور رواج تھا۔ کسی کو اونچا سمجھنا، کسی کو نیچا سمجھنا، کسی کو بہتر، کسی کو بدتر۔ تو خلاصہ یہ کہ پوری دنیا ایک طرح کی گمراہی کا شکار تھی، چاہے وہ مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، قیصر روم ہو یا فارس کا کسرا ہو، ہندوستان ہو، عرب ہو، ہر طرف گمراہی اور تاریکی کے جال بچھے ہوئے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے جزیرۃ العرب کو منتخب فرمایا وہاں آخری نبی بھیجنے کے لیے۔ اور جزیرۃ العرب دنیا کا ایسا خطہ ہے جو بالکل دنیا کے بیچ میں آباد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جزیرہ ایسے علاقے کو کہتے ہیں کہ جس کے چاروں طرف پانی ہو، لیکن عرب کی سرزمین جو جزیرہ عرب کا جو نقشہ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کے چاروں طرف آپ کو پانی نہیں دکھے گا، بلکہ 3 طرف پانی دکھے گا، ایک طرف خشکی دکھے گی۔ تو ایسے نقشے کو کہتے ہیں جغرافیہ دان جزیرہ نما، یعنی یہ جزیرہ نہیں ہے لیکن جزیرے جیسا ہے۔ تو یہ جزیرہ نما عرب ایک ایسا خطہ تھا دنیا کا جو تقریباً 12 لاکھ مربع میل پر مشتمل بہت بڑا خطہ، اور بالکل دنیا کے مرکز میں آباد تھا۔ اور اس کے ایک طرف جیسے ایشیا کا بر اعظم ہے، اور ایک طرف یورپ کا بر اعظم ہے، اور تیسری طرف افریقہ کا بر اعظم ہے۔ اور پھر آج کے زمانے کے اعتبار سے جزیرہ عرب میں تقریباً یہ سارے جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، جیسے کویت ہے، عرب امارات ہے، عمان ہے، بحرین ہے، اردن ہے، شام ہے، سعودی عرب ہے، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے کویت ہے۔ یہ سارے علاقے جزیرہ عرب کا حصہ ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے چونکہ پیغام پوری دنیا کو پہنچانا تھا اس آخری نبی کے ذریعے، تو اسی لیے خطہ بھی ایسا منتخب فرمایا کہ جو پوری دنیا کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہو، بالکل بیچ میں، جہاں سے تمام ممالک سے رابطہ ہو سکے، پوری دنیا میں اس رحمت للعالمین کا پیغام پوری دنیا کو پہنچ سکے، تو ایسا خطہ منتخب فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے، آپ جانتے ہیں کہ جزیرہ عرب میں رہنے والوں کی جو زبان تھی وہ سب کے سب عربی زبان بولتے تھے، اور 3 طرح کی عرب قومیں وہاں آباد تھی۔ ان میں سے ایک قوم کا نام ہے عرب بعیدہ۔ عرب بعیدہ وہ عرب قومیں تھیں جو قوم عاد اور سمود کے زمانے میں قومیں آباد تھیں۔ جب ان پر عذاب آیا تو وہ پوری قوم ہی ختم ہو گئی اور تباہ ہو گئی۔ وہ بھی عرب تھے، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، کچھ اور قومیں بھی تھی۔ اور دوسری عرب میں جو قومیت تھی وہ عرب قحطانی جن کو کہا جاتا ہے، جو آج بھی یمن میں آباد ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر کہلائے جاتے ہیں عرب عدنانی۔ یہ پورے جزیرہ عرب میں زیادہ پھیلے ہوئے عرب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عدنانی عرب کے خاندان میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، لیکن آپ دیکھیں حضرت ابراہیم تو عراق میں پیدا ہوئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب عراق کے علاقے کوسئی میں پیدا ہوئے تو وہاں پیدائش کے بعد انہوں نے اپنی دعوت چلانے کے لیے اور کے علاقے کی طرف ہجرت کی۔ اور کا ایک بہت بڑا علاقہ تھا۔ جب وہاں چلے گئے تو ان کی بات نہیں مانی گئی اور پھر ان کو نمرود کا سامنا کرنا پڑ گیا، آگ میں ڈالا گیا۔ تو یہ ساری تفصیلات اسی علاقے میں پیش آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور کے علاقے سے ہجرت کر کے شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب شام چلے گئے تو پھر وہاں سے دوبارہ وہ مصر کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھیں، حضرت سارہ۔ تو وہاں مصر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے ارادہ کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ کی طرف غلط اقدام کرنے کا، تو اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ ہی شل کر دیے۔ تو وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی آپ کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں، اور بی بی ہاجرہ ان کے حوالے کر دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے جیسے صرف حضرت سارہ ان کے اہلیہ تھیں، اب بی بی ہاجرہ بھی ان کے نکاح میں آ گئیں۔ تو وہ دوبارہ وہاں سے انہوں نے ہجرت کی اور مصر کے بعد وہ بیت المقدس چلے گئے، فلسطین۔ جب فلسطین چلے گئے تو پھر اپنی ایک اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا، جن کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور خود حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ تو اس طریقے سے حضرت سارہ علیہ السلام سے جو ان کی اولاد ہوئی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، جن سے بنی اسرائیل کی نسل پیدا ہوئی فلسطین کے سرزمین سے۔ اور پھر مکہ مکرمہ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر آئے تو پھر ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے کہ جن کی نسل بنی اسماعیل چلی، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں نبوت کے جو دونوں رخ ہیں، بنی اسرائیل میں کیسے نبوت کی ابتدا ہوئی وہ بھی ان کے خاندان کے ذریعے، بنی اسماعیل میں کیسے ابتدا ہوئی وہ بھی ان کے خاندان کے ذریعے۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جد امجد، ان کے بزرگوں میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا عدنان، اور پھر انہی کی نسل سے جو ہے نا بنو ہاشم پیدا ہوئے، اس کے بعد عبد المطلب پیدا ہوئے، اس کے بعد عبداللہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نسب کی تفصیلات الگ ہیں، میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام عدنانی بھی ہیں اپنے خاندان کے اعتبار سے، قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں۔ قریشی ان کے قبیلے کا نام تھا، ہاشم آپ کے پردادا کا نام تھا، اور عدنان آپ کے اس پردادا کا نام تھا جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاں نسل آپ کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کی سرزمین میں پیدا فرمایا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی شخصیت کو عملی نمونہ اس وقت تک قرار نہیں دیا جا سکتا جب اس میں کچھ خوبیاں پیدا نہ ہو جائیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ بھئی تم اس کی طرح بن جاؤ، تم اس کی طرح زندگی گزارو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کچھ خوبیاں پائی جائیں، وہ کچھ شرائط میں پورا اترے، اس کے بعد ہی اس کے جیسے بننے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ پیدا ہوئے، بہت سے نامور لوگ پیدا ہوئے، بہت سے مشہور لوگ بھی پیدا ہوئے، لیکن ضروری نہیں وہ سارے کے سارے اچھے لوگ ہوں، سارے کے سارے ایسے لوگ ہوں کہ ان کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہو، عملی نمونہ پیش کرتی ہو، ایسا نہیں ہے۔
تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی وہ واحد عملی نمونہ ہے کہ جسے دیکھ کر ہر ایک انسان اپنی زندگی کا ڈھنگ درست کر سکتا ہے۔ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ کسی کا بہترین عملی نمونہ بننے کے لیے ضروری یہ ہے، سب سے پہلی بات، کہ وہ زندگی تاریخی اعتبار سے مستند طریقے سے مکمل محفوظ ہو۔ آپ دیکھیں تاریخ انسانی میں جتنی بھی شخصیات پیدا ہوئی بڑی سے بڑی، کسی بھی ایک شخص کی زندگی کو مکمل محفوظ نہیں کیا جا سکا۔ یعنی ایسا نہیں کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے کے حالات بھی محفوظ ہوں، پیدائش کے حالات بھی محفوظ ہوں، بچپن کے بھی، ولادت کے بھی، جوانی کے بھی، اور پھر ہجرت کے، نصرت کے، مکی زندگی کے، وفات کے، جہاد کے، یہ ساری تفصیلات اگر محفوظ ہیں تو پھر تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے۔ یہودی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مکمل زندگی ہے ہمارے پاس۔ عیسائی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مکمل زندگی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو یہ صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا انتظام فرما دیا آپ کی زندگی میں ہی۔ صحابہ آپ کی زندگی کو محفوظ کرتے تھے، تابعین محفوظ کرتے تھے، تبع تابعین، اور پھر اس کے بعد محدثین نے کس طرح محفوظ کیا، اور پھر فقہ پر کام کرنے والوں نے کیسے محفوظ کیا۔ آپ دیکھیں ایسی ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جن میں 10-10 لاکھ لوگوں کے حالات لکھے ہوئے ہیں تفصیلی۔ آپ کسی ایک شخص کے بھی نام پر ہاتھ رکھیں اور پھر اس کی پوری تفصیلات سامنے آ جائے گی۔ ہمارے ماضی میں تاریخ کو محفوظ کرنے کا مسلمانوں نے ایسا اہتمام کیا، اتنے اہتمام کے ساتھ انہوں نے اپنی دین کی تعلیمات کو، اپنے نبی کے پیغام کو بچایا اور ہم تک پہنچایا۔ اور پھر اسی طریقے سے دوسری خوبی یہ ہونی چاہیے کسی کے عملی نمونہ ہونے کے لیے کہ اس کا عملی نمونہ کامل ہو، ناقص نہ ہو، پوری زندگی سمجھاتا ہو۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں تمام چیزیں سمجھنے کو ملتی ہیں، اس میں ہر طرح سے مواد سمجھنے کو ملتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ وہ شخصیت اپنی صفات کے اعتبار سے بہت زیادہ جامع شخصیت ہو، ایسی جامع شخصیت ہو کہ ہر شخص اس سے اپنی زندگی کے لحاظ سے رہنمائی لے سکے۔ کوئی استاد ہے تو رہنمائی لے سکے، کوئی باپ ہے تو رہنمائی لے سکے، کوئی اولاد ہے تو رہنمائی لے سکے، کوئی سپہ سالار ہے تو رہنمائی لے سکے، کوئی مجاہد ہے تو رہنمائی لے سکے، کوئی شفیق بیٹیوں کا باپ ہے تو رہنمائی لے سکے، کوئی داعی ہے تو وہ بھی رہنمائی لے سکے، کوئی معلم ہے تو وہ بھی رہنمائی لے سکے، کوئی تکلیف میں مبتلا ہے تو وہ کیسے رہنمائی لے گا، کوئی خوشی میں ہے تو وہ کیسے لے گا، شادی میں، غم میں، ہر طرح کے حالات کی رہنمائی کا ذریعہ بنا دیا آپ علیہ السلام کی شخصیت کو۔ جسے جس طرح کی رہنمائی لینی ہو آپ علیہ السلام کی شخصیت میں وہ تمام پہلو بالکل واضح نظر آ جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ کا تعلق اور آپ کا رابطہ صرف ایک قسم کے لوگوں سے نہیں تھا، چھوٹے لوگوں سے بھی تھا، بڑے لوگوں سے بھی تھا، بادشاہوں سے بھی تھا، فقیروں سے بھی تھا۔ ایک طرف حبشہ کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق ہے، اور دوسری طرف روم کے رہنے والے ایک بہت بڑے عظیم صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے تعلق ہے۔ ایک طرف فارس کے رہنے والے بہت ہی مجذوب صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق ہے۔ ایک طرف مالداروں سے، ایک طرف فقیروں سے، ایک طرف کمزوروں سے، ایک طرف مضبوطوں سے۔ تو ہر طرح کے لوگوں کا آپ علیہ السلام کی زندگی میں پایا جانا
ہر طرح کے حالات کا آپ علیہ السلام کی زندگی میں پایا جانا، ہر زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کا دستیاب ہونا، یہ آپ کے عملی نمونے کو ثابت کرتا ہے۔ اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص باتیں تو بہت بڑی کر لیتا ہے، بات کرنے میں بڑی سے بڑی بات کرنا کوئی مشکل نہیں، لیکن جب عمل کی نوبت آتی ہے یا نوبت اس بات کی آتی ہے کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں یہ میں خود بھی کر سکتا ہوں یا نہیں، یہ میری زندگی میں ممکن بھی ہے یا نہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی چوتھی اور سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کہا وہ عمل کر کے دکھایا، بلکہ جتنا کہا اس سے زیادہ عمل کر کے دکھایا، جتنا کہا اس سے زیادہ عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا، اور یہ بات ثابت کر کے دکھائی کہ جو کہا جا رہا ہے وہ صرف کہنے تک محدود نہیں، وہ عملاً بھی ممکن ہے، وہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ تو صحابہ نے آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا اور اس بات کو عملاً اپنی زندگی میں اتارا۔ اور پھر آخر میں جو ہے نا 3 گزارشات کر کے آج کا درس مکمل کروں گا کہ یہ جو سیرت کے درس کا سلسلہ ہے اس میں ہم 3 نیتیں کر کے بیٹھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی نیت یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے آئے گی تو اس کے ذریعے ہمارے ایمان میں، ہمارے یقین میں مزید پختگی پیدا ہو جائے، مزید مضبوطی پیدا ہو جائے۔ یہ سب سے پہلا مقصد ہو کہ میں جیسے درس میں شرکت کروں اس نیت سے کہ میں اپنے ایمانی وجود کو غذا فراہم کروں، اسے طاقت بخشوں۔ اور دوسری نیت یہ ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ ہمارے عشق اور محبت کا تعلق بڑھنا چاہیے، مسلسل بڑھنا چاہیے۔ جیسی محبت آج ہے آپ کی ذات کے ساتھ ویسی اگلے درس میں اس سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کے بعد اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ پھر جیسے جیسے قرآن میں وہ مقام بیان فرمایا ایمان والوں کا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ وامہاتہم، نبی زیادہ اہمیت رکھتا ہے ایمان والوں پر ان کے ماؤں سے، ان کی بیویوں سے، ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت اور عشق کا تعلق ہونا چاہیے۔ اور تیسری اہم بات یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھی مبارک حالات ہمارے سامنے آتے جائیں گے ان حالات کو اس نیت سے سننا سمجھنا ہے کہ اس کے ذریعے میں اپنی عملی زندگی کو تبدیل کر سکوں، سلیقہ زندگی سیکھ سکوں، زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ سکوں، اور پھر ایسی زندگی گزار لوں کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کا مستحق بن جاؤں۔ یہ 3 نیتیں ہم کر لیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کیا کیا واقعات پیش آئے وہ تفصیلات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔